بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بھٹی اور آج ہم بات کریں گے اہم معاملے پر، اور وہ ہے قومی اسمبلی میں عدالتی اصلاحات بل 2023۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا ترمیمی بل پیش کر دیا، جسے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے قائمہ کمیٹی برائے انصاف و قانون کے حوالے کرتے ہوئے اس پر رپورٹ طلب کر لی۔ قائمہ کمیٹی نے اپنی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی اور آئینی ترمیمی بل کی منظوری دیتے ہوئے اسے ایوان سے منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے ترمیمی بل میں کچھ اہم ترامیم متعارف کرائی گئی ہیں۔ اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس وقت یہ ضروری ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس اختیارات کو ریگولیٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے چیف جسٹس افتخار چودھری اور اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس کا بے دریغ استعمال کیا اور بہت سے ایسے فیصلے دیے جس میں ناانصافی سامنے آئی اور اس سے ادارے کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ وفاقی وزیر قانون کا یہ بھی کہنا تھا، خود سپریم کورٹ کے 2 ججز نے اس بارے میں کھل کر رائے دی ہے اور ان کا یہ فیصلہ آیا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس ون مین شو کو محدود کیا جائے اور چیف جسٹس کے از خود نوٹس اختیارات کو ریگولیٹ کیا جائے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز یعنی پاکستان بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز سمیت وکلاء کی نمائندہ تنظیموں نے بھی ایسے مطالبات کیے ہیں کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت لیے گئے از خود نوٹسز کو ریگولیٹ کیا جائے اور اس کے بے دریغ استعمال کو محدود کیا جائے تاکہ کسی بھی متاثرہ فریق کے ساتھ ناانصافی کا تاثر جو ہے وہ ختم ہو۔ وفاقی وزیر قانون کے مطابق اس لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے۔ اس کے لیے اس بل میں کچھ تجاویز متعارف کرائی گئی ہیں، جس کے تحت وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ اب یہ بل پاس ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کا یہ اختیار 3 رکنی ججز کی کمیٹی کو سپرد کیا جائے گا۔ چیف جسٹس سمیت 2 سینئر ترین ججز یہ فیصلہ کریں گے کہ معاملہ انتہائی اہم اور انسانی حقوق کا ہے، تو اس لیے از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق از خود نوٹس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا اور کم سے کم سینئر ترین 3 ججز پر مشتمل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو سنے گی اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر قبول کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون کے مطابق کہ یہ اس سو موٹو کے تحت اس سے پہلے اپیل کا حق بالکل نہیں ہوتا تھا اور آئین کی شق 184 کے تحت از خود نوٹس کے کیسز میں بہت زیادہ ناانصافیاں بھی ہوئیں، لیکن متاثرہ فریق کو کسی فورم پر دستک دینے کا کوئی موقع نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ میں براہ راست یہ معاملہ آنے کے بعد یہیں پہ ختم ہو جاتا تھا اور فائل بند ہو جاتی تھی، لہٰذا فریق کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ جہاں جا کر اپنی داد رسی کی کوئی فریاد کر سکے۔ ان کے بقول اس بل میں سو موٹو کیسز کے اپیل کا حق دیا گیا ہے اور اس اپیل کو 30 دن کے اندر دائر کیا جا سکے گا۔ ان کے بقول کہ اس سے پہلے نظر ثانی کے کیسز میں بہت زیادہ تاخیر برتی گئی اور اہم نوعیت کے کیسز کو 6 ماہ تک لٹکایا گیا اور ان کی سماعت مقرر نہیں کی گئی، جس سے بھی ناانصافی کا تاثر ابھرا۔ وفاقی وزیر قانون کے مطابق کہ اب نظر ثانی کے کیسز میں اپیل کا حق حاصل ہوگا اور اس کے لیے متاثرہ فریق کے اس وکیل کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جس وکیل نے اس کیس کی سماعت کے دوران وکالت کی ہوگی، نمائندگی کی ہوگی، وہی وکیل اس کو دائر کر سکے گا۔ اب یہ شرط ختم کر کے متاثرہ فریق کوئی بھی اپنی مرضی کا وکیل کر سکے گا اور اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ وکیل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایڈوکیٹ ہو۔ تو اس لیے
اب نظر ثانی کے کیسز میں متاثرہ فریق اپنی مرضی کا وکیل کر سکے گا اور وہ سماعت 14 روز کے اندر سپریم کورٹ سماعت کے لیے مقرر کرے گی اور اس کا لارجر بینچ فیصلہ کرے گا۔ اس میں ایک اہم چیز اور جو متعارف کرائی گئی ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں وزیر قانون کے مطابق اس سے پہلے سپریم کورٹ اپنے پروسیجرز اور رولز خود طے کرتی ہے، لیکن یہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے تو اس لیے یہ ترمیمی بل پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف قائمہ کمیٹی کے ارکان نے اس پر بحث کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر غور کیا۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بل پر آئندہ ہو سکتا ہے کوئی از خود نوٹس لے کر اس کو ختم ہی نہ کر دیا جائے، لیکن ڈاکٹر عالیہ کامران کے مطابق کہ یہ بل وقت کی ضرورت ہے اور یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس پر قانون سازی کی جائے اور اس اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے، لہٰذا اب پاکستان کا پارلیمان جاگ گیا ہے اور وہ یہ اختیارات ریگولیٹ کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف گزشتہ شب قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ایک قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد عدلیہ کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے متعلق تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق کہ عدلیہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، اور انہوں نے قرارداد پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو ایسے معاملات میں سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے، اس کے اختیارات میں مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابات صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ کرانے کا مکمل آئینی مینڈیٹ حاصل ہے اور اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق الیکشن کے انعقاد کے لیے اپنے انتظامات کرے، لہٰذا عدلیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملات میں مداخلت سے گریز کرے۔ تو یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کر کے عدلیہ کی سیاسی معاملات میں مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق کہ یہ آئین توقع کرتا ہے کہ عدلیہ سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی، کیونکہ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آتا ہے اور اس وقت پاکستان کو معاشی استحکام کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ پاکستان کے پارلیمان کا یہ تازہ ترین اہم اقدام ہے کہ وہ عدالتی اصلاحات بل پاس کرنے جا رہی ہے، جو کہ آئین پاکستان کی تشکیل کے بعد ایک انتہائی اہم موقع ہے، اور یہ موقع ہے کہ یہ مقتدر ایوان اپنی اتھارٹی منوائے اور یہ مقتدر ایوان فیصلہ کرے اور ثابت کرے کہ وہ ملکی معاملات کے فیصلے کرنے اور ان پر قانون سازی کا مجاز ادارہ ہے۔ تو توقع کی جاتی ہے کہ یہ بل قومی اسمبلی اور ایوان بالا سے منظوری کے بعد نافذ العمل ہوگا اور اس سے عدالتی اصلاحات ہوں گی اور یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا اور انصاف کی فراہمی صاف، شفاف اور صاف انصاف فراہم ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہی پاکستان کو ضرورت ہے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ آئین پاکستان کے نظر میں تمام شہری برابر کے مساوی حق رکھتے ہیں اور مساوی حقوق کے حامل ہیں، تو اس لیے امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ بھی پاکستان کے شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے گی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔